نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ جو کمیٹی ہے اس کے فیصلے ہیں کہ اس نوعیت کے جو مقدمے ہیں جہاں اسپیشل عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، فیصلہ عدالت کا ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کا ہونا چاہیے. یہ فیصلہ انتظامیہ کا نہیں ہو سکتا کہ کسی جج کو وہ مخصوص ایک مقدمے کے لیے مقرر کر دے. یہ بنیادی آئینی نوعیت کے سوالات ہیں جن کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے. کل کو آپ میں کوئی بھی ملزم ہو سکتا ہے کسی عدالت کے سامنے. آج جو گفتگو ہوئی ہے عدالت میں اس سے بہت مطمئن ہوں. عدالت پہ مجھے فخر ہے کہ اس بنیادی نوعیت کے جو معاملات ہیں، جو تقاضے ہیں آئین کے، ان کو سامنے رکھا گیا اور حکومت سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ اسی ضمن میں بنیادی نوعیت کے ہیں. اور جو جواب پرسوں آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اس پہ مزید بحث ہوگی، لیکن تب تک کارروائی رک گئی ہے اور اس سے آگے بھی مجھے گمان ہوتا ہے کہ معاملات اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. کوئی اسٹے ہوا ہے 16 تک، کیا آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے آج بڑی بنیادی گفتگو ہوئی عدالت میں، اور عدالت نے جو سوالات کیے، ہماری بحث پچھلی تاریخ پہ ہوئی تھی، اس کی بنیاد پہ آج عدالت نے بنیادی نوعیت کے سوالات اٹارنی جنرل صاحب سے کیے کہ جو ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ کس کا تھا، کیا محرکات تھے، اس میں قانون کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. جو بظاہر پروسیس نظر آیا، جس طرح فائل چلی، وہ نظر یہ آتا ہے کہ آئین اور قانون کے بالکل برخلاف ہوا. یہ انتظامیہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کس کو کال کوٹری میں آپ نے ٹرائی کرنا ہے. یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ملزم کا کہ اس کی جو ٹرائل ہے، اس کے خلاف جو مقدمہ ہے، وہ کھلی عدالت میں چلے، جہاں میڈیا ہو، عام لوگ ہوں، خاندان ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ جج کے تیور کیا ہیں، گواہان کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوال جواب ہو رہا ہے، کیا الزام لگایا جا رہا ہے، کیا شہادت پیش کی جا رہی ہے. یہ ایک بنیادی آئینی تقاضا ہے. اور اسی بات پہ اصرار کیا آج عدالت نے اور پوچھا کہ یہ سب کچھ جو ہے جب ایک بنیادی آئینی تقاضا ہے تو آپ اس کو irregularity کہہ کے کیسے ٹال سکتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج دن تک جو کارروائی ہوئی ہے، جس میں چلان کا پیش کرنا شامل ہے، جس میں چارج فریم ہونا شامل ہے، یہ تمام چیزیں کیا بچ سکتی ہیں اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ جیل کے اندر جو کچھ کیا گیا، جس میں 2 لوگ 4 لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ تمام کارروائی ہوئی، اس کارروائی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. بتایا یہ گیا کہ کل غالباً کابینہ نے کوئی نیا فیصلہ کیا ہے، کوئی نئی سینکشن دی ہے. اگر یہ فیصلہ کل ہوا ہے تو پھر کل سے پہلے کی جو تمام کارروائی ہے اس کو کیسے بچایا جائے گا. اس سب کے پیش نظر عدالت نے مناسب سمجھا کہ اڈیالہ میں جو ٹرائل جاری ہے، جو مقدمہ جاری ہے، اس کی کارروائی کو روک دیا جائے. ایک اور بہت بنیادی ہماری استدعا تھی. آج عدالت نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جو جج صاحب متعین کیے گئے ہیں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کے لیے، ان کی تقرری کا فیصلہ کس نے کیا، کس نے چنا پاکستان کے ہزاروں جج صاحبان میں سے کہ اس ایک شخص نے یا ان جج صاحب نے یہ ٹرائل منعقد کرنی ہے. یہ سوال بھی آج عدالت نے اٹارنی جنرل کے سامنے رکھا. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ جو کمیٹی ہے اس کے فیصلے ہیں کہ اس نوعیت کے جو مقدمے ہیں جہاں اسپیشل عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، فیصلہ عدالت کا ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کا ہونا چاہیے. یہ فیصلہ انتظامیہ کا نہیں ہو سکتا کہ کسی جج کو وہ مخصوص ایک مقدمے کے لیے مقرر کر دے. یہ بنیادی آئینی نوعیت کے سوالات ہیں جن کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے. کل کو آپ میں کوئی بھی ملزم ہو سکتا ہے کسی عدالت کے سامنے. آج جو گفتگو ہوئی ہے عدالت میں اس سے بہت مطمئن ہوں. عدالت پہ مجھے فخر ہے کہ اس بنیادی نوعیت کے جو معاملات ہیں، جو تقاضے ہیں آئین کے، ان کو سامنے رکھا گیا اور حکومت سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ اسی ضمن میں بنیادی نوعیت کے ہیں. اور جو جواب پرسوں آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اس پہ مزید بحث ہوگی، لیکن تب تک کارروائی رک گئی ہے اور اس سے آگے بھی مجھے گمان ہوتا ہے کہ معاملات اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. اڈیالہ میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ روک دی گئی ہے؟ بالکل روک دی گئی. اس حوالے سے جو میسج ہے وہ کنوے کر دیا گیا اڈیالہ جیل حکام کو؟ جی، وہاں فون تو کیا گیا ہے. میں اس وقت جا رہا ہوں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال. تو اب کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کیس کا آج کی کارروائی کے بعد؟ دیکھیں، فیوچر جو بھی ہو، کارروائی آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. جہاں تک کیس کی جزیات کا تعلق ہے، میرا اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کیس نہیں ہے. جب یہ کارروائی کھلی عدالت میں چلے گی تو آپ سب دیکھیں گے کہ مقدمہ ہے کیا، اس میں کیا گواہی ہے، کیا الزام ہے، کیا شہادت ہے. وہ سب چیز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. آج دن تک تو آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ عدالت میں ہو کیا رہا ہے، الزام کیا ہے. کائنڈلی یہ بتا دیں کیا اس سے پہلے کسی بھی ملزم یا مجرم کا جیل ٹرائل نہیں ہوا؟ ہوئے ہیں، لیکن ان کے بڑے لوازمات ہیں.
دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک دن فیصلہ کرے کہ ہم نے جیل ٹرائل کرنا ہے. قانون میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس طریقہ کار کو اب ہم نے آئین کی روشنی میں پرکھنا ہے. آئین کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید عدالتوں کی رہنمائی سامنے آ چکی ہے. اب اس سب کو سامنے رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں جو فیصلہ کیا گیا جیل ٹرائل کا وہ کیا آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا یا نہیں تھا. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہو سکتا ہے اس کارروائی کو حذف کر دیا جائے. یہ بات آج ہوئی. عدالت نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج دن تک جیل ٹرائل جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر اس کارروائی کا کیا ہوگا. یہ سوال انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کے لیے چھوڑا ہے. سر یہ بتائیے گا یہ جو جیل ٹرائل کو سسپینڈ کیا گیا ہے یہ کب تک سسپینڈ رہے گا؟ دیکھیں ڈیٹ پرسوں کی ہے. پرسوں ہمیں امید ہے کہ مقدمے کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. اس دن اگر حتمی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جیل ٹرائل آج دن تک درست نہیں ہوئی تو پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. آج تک جو کارروائی ہوئی ہے وہ شاید بچائی نہ جا سکے. تو جو کابینہ نے منظوری دی تھی وہ آئندہ کے لیے ہوگی نا. اس کابینہ کی منظوری کو بھی دیکھیں گے کہ اس منظوری کو دیتے ہوئے کابینہ نے کن محرکات کو کن باتوں کو مد نظر رکھا. ابھی سر آپ پٹیالہ جیل جا رہے ہیں تو آگے کیا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں بتائیے گا. دیکھیں ابھی مشاورت کریں گے. آج کی جو کارروائی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. مزید جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک وکیل اور موکل کا مکالمہ ہوگا. اور اب بھی تازہ ترین جو صورتحال ہے شیر افضل مربت صاحب اور حامد خان صاحب کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. میرا شکریہ. تھینک یو. جو کارروائی ہو رہی ہے وہ روک دی گئی ہے؟ بالکل روک دی گئی. اس حوالے سے جو میسج ہے وہ کنوے کر دیا گیا اڈیالہ جیل حکام کو؟ جی وہاں فون تو کیا گیا ہے. میں اس وقت جا رہا ہوں. وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال. تو اب کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کیس کا آج کی کارروائی کے بعد؟ دیکھیں فیوچر جو بھی ہو کارروائی آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. جہاں تک کیس کی جزیات کا تعلق ہے میرا اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے یہ کچھ بھی کیس نہیں ہے. جب یہ کارروائی کھلی عدالت میں چلے گی تو آپ سب دیکھیں گے کہ مقدمہ ہے کیا, اس میں کیا گواہی ہے, کیا الزام ہے, کیا شہادت ہے. وہ سب چیز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. آج دن تک تو آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ عدالت میں ہو کیا رہا ہے, الزام کیا ہے. کائنڈلی یہ بتا دیں کیا اس سے پہلے کسی بھی ملزم یا مجرم کا جیل ٹرائل نہیں ہوا؟ ہوئے ہیں لیکن ان کے بڑے لوازمات ہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک دن فیصلہ کرے کہ ہم نے جیل ٹرائل کرنا ہے. قانون میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس طریقہ کار کو اب ہم نے آئین کی روشنی میں پرکھنا ہے. آئین کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید عدالتوں کی رہنمائی سامنے آ چکی ہے. اب اس سب کو سامنے رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں جو فیصلہ کیا گیا جیل ٹرائل کا وہ کیا آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا یا نہیں تھا. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہو سکتا ہے اس کارروائی کو حذف کر دیا جائے. یہ بات آج ہوئی. عدالت نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج دن تک جیل ٹرائل جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر اس کارروائی کا کیا ہوگا. یہ سوال انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کے لیے چھوڑا ہے. سر یہ بتائیے گا یہ جو جیل ٹرائل کو سسپینڈ کیا گیا ہے یہ کب تک سسپینڈ رہے گا؟ دیکھیں ڈیٹ پرسوں کی ہے. پرسوں ہمیں امید ہے کہ مقدمے کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. اس دن اگر حتمی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جیل ٹرائل آج دن تک درست نہیں ہوئی تو پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. آج تک جو کارروائی ہوئی ہے وہ شاید بچائی نہ جا سکے. تو جو کابینہ نے منظوری دی تھی وہ آئندہ کے لیے ہوگی نا. اس کابینہ کی منظوری کو بھی دیکھیں گے کہ اس منظوری کو دیتے ہوئے کابینہ نے کن محرکات کو کن باتوں کو مد نظر رکھا. ابھی سر آپ پٹیالہ جیل جا رہے ہیں تو آگے کیا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں بتائیے گا. دیکھیں ابھی مشاورت کریں گے. آج کی جو کارروائی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. مزید جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک وکیل اور موکل کا مکالمہ ہوگا. اور اب بھی تازہ ترین جو صورتحال ہے شیر افضل مربت صاحب اور حامد خان صاحب کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. میرا شکریہ. تھینک یو.